جب میں نارمل ایم پی اے تھا یا نارمل انسان تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ چیف منسٹر جائیں یا وی آئی پی جائیں اور ان کو روڈ بند کیا جائے اور اس کے بعد ہم گھنٹوں گھنٹوں روڈوں میں یقین جانے دل میں گالیاں بھی آتے تھے۔ ایک پچھلی دفعہ میں جب چیف منسٹر تھا تو اچانک مختلف جگہوں پہ جاتا تھا تو مجھے مختلف اداروں کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ آپ تو بتاتے نہیں ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، تو میرا ذمہ داری آپ چھوڑ دیں، عوام کی ذمہ داری جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا، ہم اپنی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا۔ میرا خون آپ لوگوں کو معاف ہے اگر کہیں پہ مجھے کچھ ہوتا ہے۔ اگر بلوچستان کا کسی بھی شہری کا کوئی بال بھیگا ہو گیا، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ اس ذمہ داری سے کیوں مبرہ ہے اور کہاں تمام ادارے انہوں نے کیا اقدام کیے۔ جس طرح یہاں پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ان کی حفاظت، جان مال کا تحفظ، اور یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور ایک دن میں اسلام آباد میٹنگ میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی تھریٹ الرٹ آیا ہے، اور سی ایس صاحب اس ٹائم کے آج کے نہیں، آج تو سی ایس صاحب کو نہیں بلایا، سی ایس صاحب کو نہیں بلایا، چلیے تو نہیں، تو پتہ چلا کہ سی ایس صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بغیر پوچھے کہ سارے اسکول، سارے ادارے، سارے بازار بند کر دو، یہ ہو۔ میں ادھر سے آیا، میں نے کہا کس نے کہا کہ ہم تھریٹ الرٹ میں بجائے کہ ہم لوگوں کو ان کی جان و مال کی ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پورا کریں، ہم بازار بند کر دیں، اسکولیں بند کر دیں، یہ کون سا تمہارا ڈیسیجن ہے؟ فوراً اس میں اسی ٹائم ہم نے وہ ختم کر دیا۔ ہمارا حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت تو کرنا، لیکن ہمیں احتیاط و تدابیر جو انسانی دماغ جو دیا ہوا ہے اس کے مطابق جو ذمہ داری ہے، جس پوزیشن پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہے۔ ایک پچھلی دفعہ میں جب چیف منسٹر تھا تو اچانک مختلف جگہوں پہ جاتا تھا تو مجھے مختلف اداروں کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ آپ تو بتاتے نہیں ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ہیں، کہ ہماری ذمہ داری سے یہی ہے کہ آپ پہلے جدھر بتائیں گے ہم وہاں پہ سویپ کریں گے، ہم چیزوں کو بہتر کریں گے۔ تو میں جو میرے اسٹاف تھے میں نے کہا ان کا لیٹر کا جواب آپ کیا بولیں، آپ اسی کرتے ہیں، تو میں نے کہا ایسا کریں، لیکن کیا میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے یا لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں وہ کردار ادا کروں، لوگوں کی حفاظت کروں یا اپنی جان بچانا میرا؟ اگر میرا خون آپ لوگوں کو معاف ہے اگر کہیں پہ مجھے کچھ ہوتا ہے، اگر بلوچستان کا کسی بھی شہری کا کوئی بال بھیگا ہو گیا، میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ اس ذمہ داری سے کیوں مبرہ ہے اور کہاں تمام ادارے انہوں نے کیا اقدام کیے۔ تو میرا ذمہ داری آپ چھوڑ دیں، عوام کی ذمہ داری جو ہمیں اور آپ کو دیا گیا، ہم اپنی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، عوام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا۔ اگر ہم یہ چیز دیکھتے رہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو حفاظت کریں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کریں، میں جب بھی کوئی چیز ڈیسیجن لیتا ہوں وہ اپنے کو اس جگہ پہ بٹھا کے لیتا ہوں کہ اگلے بندے کا کیا سوچ ہے۔ جب میں نارمل ایم پی اے تھا یا نارمل انسان تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ چیف منسٹر جائیں یا وی آئی پی جائیں اور ان کو روڈ بند کیا جائے اور اس کے بعد ہم گھنٹوں گھنٹوں روڈوں میں یقین جانے دل میں گالیاں بھی آتے تھے۔ جب میں خود چیف منسٹر بنا تو میں نے کہا کہ یہ جب 2018 میں تو بنا تو اس ٹائم حالات بھی خراب تھا، تو میں نے اپنے سیکورٹی والوں کو کہا کہ میرے لیے کوئی روٹ نہیں لگائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کا خون، اگر ایمبولینس کوئی آ رہا ہے، کوئی ہاسپٹل پہنچ رہا ہے، کوئی اپنے کام کے لیے، میں اس چیز کی ذمہ داری اپنے گلے میں کیوں ڈالوں؟ اگر
خدا نخواستہ اگر ایمبولینس وہاں سے آ رہا ہے اور وہ ہاسپٹل نہیں پہنچے، وہ خطر کس کے اوپر ہے؟ میں اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتا ہوں، تو یہ نہیں کریں۔ پتہ نہیں سر یہ حالات خراب ہیں، یہ میں نے کہا حالات خراب ہیں، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے، لیکن جو ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ اپنی سیکورٹی کے لیے لوگوں کو تکلیف دیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ اقدام اٹھایا، اور اس ٹائم زیرو ٹریفک ہوتا تھا دونوں طرف، جب کوئی سی ایم جاتا تھا، گورنر جاتا تھا۔ جب میں گورنر بنا تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا، لیکن وہاں پہ میرے ڈیسیجن کو کسی نے آنر نہیں کیا کہ کرنل صاحب بیٹھے ہوتے، اس نے کہا نہیں، گورنر کے پروٹوکول میں یہ ہے۔ بڑا جب سی ایم آیا تو میرے اپنے اختیار میں تھا، پولیس اپنے اختیار میں۔ تو مقصد یہ نہیں کہ یہ بہت بڑا چیز ہے، مقصد احساس کا ہے۔ جب میں اس ٹائم اپنے لیے برا سمجھتا تھا، تو میں جب چیف منسٹر ہوں تو میں پروٹوکول کی چکر میں ایسا نہیں کہ میں لوگوں کی وہ بددعائیں اور گالیاں کھاتا رہوں، اور لوگ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ گھنٹے گھنٹے ہم 5 منٹ میں گزر جاتے ہیں، وہ ٹریفک کو کھولتے کھولتے ہمیں تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور ہم اپنے منزل تک پہنچنے میں مشکلات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں احساس دلاتا ہے، اور اس اہم دن میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں، اور لوگوں کی جو ذمہ داری آج ہمیں اللہ نے دیا ہے اور عوام نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، اور تاکہ میں ان کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا ہے اس کو ہم نبھائیں۔ انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی چیز نہیں ہوگا جو ہم عوام کے جو امیدوں پہ نہیں اترے۔ باقی آگے بہت چیزیں ہیں، میں نہیں سوچتا ہوں کہ آج کا دن ہے تو کل کا ہے نہیں ہے، کل تو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں کل نہ کسی پہ جاتا ہوں، نہ کل ایسے بہت سارے آتے ہیں کہ اگلا سی ایم بھی آپ بن رہے ہیں، پھر ہماری دعائیں ہیں، ہماری تعاون ہے۔ میں نے کہا گارنٹی دے سکتے ہو کہ اگلا سی ایم بننے کے تک میں زندہ رہوں گا؟ مجھے لکھ کے دیں، گارنٹی دے دیں، پھر میں مانوں گا۔ جب میں اس دفعہ نکلا تو کئی جگہوں پہ فورموں پہ مجھے کہا کہ یار آپ ینگ ہیں، ابھی سے پنگا شروع کر دیا ہے، تو آگے کی فیوچر کو دیکھو۔ میں نے کہا فیوچر میں تو پنگا اس لیے نہیں کیا کہ میں سی ایم بنوں گا، سی ایم تو کوئی بن سکتا ہے، جو بھی ان کی مہربانی ہے، ایم پی ایز ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن بہت بڑا ذمہ داری ہے، اور جس طرح کے وہ ذمہ داری یہ اگر وہ سمجھے تو ایک بہت بڑا آپ کے اوپر امتحان ہے کہ آپ لوگوں کی جان مال اور ہر چیز کی جو ذمہ داری دیا گیا ہے، بہت آسان مرحلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آگے تو مجھے ہمارے مذہب میں کسی مذہب میں نہیں لکھا ہوا کہ آگے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ایک سانس لیا دوسرا سانس میں ہم زندہ رہیں گے۔ برحال یہ جو خوشی کے دن ہیں اور ان کو ہم جس طرح مناتے ہیں، اور ہمارے جتنے ہمارے مذہبی رہنما تھے، مذہبی ہمارے پیغمبر تھے اور یہ دنیا میں آئے، انہوں نے یہی رستہ دکھایا کہ دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے، اور دنیا کے لیے کوئی اپنے آپ کو اتنے تک نہیں لے جائیں کہ آپ تکلیف دوسروں کو دے دیں۔ مذہب اپنی جگہ پہ، آپ کے اور اللہ کے تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے اور اللہ کے بندوں کے تعلقات ہیں نا، اللہ تعالیٰ یہاں میں کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ آپ میرے بندوں کو تکلیف دیں یا نقصان دیں۔ آپ جب جو ہمارے مذہب، آپ سب مذہبوں میں ہے کہ سب طاقتیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کی ہم کوئی بہتر اس کے لیے راستہ چن سکتے ہیں۔ یہ سارے راستے تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو پھر ہم کیوں اس چھوٹی سی دنیا میں ایک دوسرے کو ناکام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی اتنی چھوٹی سی دنیا میں اگر تمہارے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، ہم اپنا ذمہ کیوں لیں؟ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر میرے اوپر آج میں سی ایم کر نہیں ہوں تو میں کہوں گا مجھے اس نے نکالا، نہیں، اللہ نے نکالا، کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ جب اللہ نکالتا ہے تو راستے ایسے بنا دیتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جہاں صاحب تھے ہماری بہت بڑے محترم ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کمزور نادان لوگ یہ بھی کسی کو نکال سکتے ہیں، یا عمران خان، مطلب آپ کے دیکھ کے سامنے بہت چیزیں ایسے
اپنے ملک میں چیزیں چینج آ رہے ہیں، تو جس قادر کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، پھر ہم یہ طے نہیں کر لیں کہ ہم نے صرف اور صرف وہ کام کرنا ہے جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہو، نہ کہ ان کی ناکامی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور چھوٹی سی دنیا میں